السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہرام اور آپ سن رہے ہیں اے بی ڈی کڈز پوڈ کاسٹ۔ اور میں ہوں اسماعیل۔ آج ہمارا موضوع ہے وضو میں ناک صاف کرنے کا عمل، ایک ایسی سنت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر سکھایا اور جس میں بہت سے صحت کے فوائد چھپے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ ناک صاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس عمل میں ہم تھوڑا سا ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں لیتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی چیچ انگلی سے ناک کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جتنا بھی گندا پانی ہوتا ہے اسے نکال دیتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری صفائی کا حصہ ہے بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کیا ہمیں اس عمل کی اہمیت کی دلیل حدیث میں بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 162 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفی ثم لینثر، یعنی جب کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے اور پھر اسے باہر نکال دے۔ اس سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے اور گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ارے اسماعیل، اس سنت کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ وضو میں ناک صاف کرنے سے نہ صرف جسمانی صفائی ہوتی ہے بلکہ روح کو بھی پاکیزگی ملتی ہے۔ بالکل شہرام، جب ہم اپنا ناک صاف کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بے ضرورت گرد، دھول اور الرجی سے بچاتے ہیں، اور یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں صفائی اور پاکیزگی بہت اہم ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ اس نے ہمیں ہر نیک عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اور اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ناک صاف کرنے سے صحت کے کیا فائدے ہیں؟ ناک کو اس طرح صاف کرنے سے ہم دھول، الرجی اور بیکٹیریا سے بچ جاتے ہیں۔ اس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ناک کے انفیکشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ واقعی، تو یہ سنت صرف دینی اور روحانی فائدہ نہیں بلکہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ وضو میں ناک صاف کرنا نہ صرف ایک سنت ہے بلکہ اس کے بہت سے صحت کے فوائد بھی ہیں۔ اگر آپ سب بھی یہ سنت اپنانا چاہتے ہیں تو آج سے وضو میں ناک صاف کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں۔